حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی رسول سے مروی ہے ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بکلمات اعیش بہن۔ بلا شبہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے ایسی باتیں بتلائیں جن کو میں ساری زندگی یاد رکھوں، ولا تکثر علی فانسا، زیادہ نہ بتانا کہ میں بھول جاؤں۔ قال علیہ السلام اجتنب الغضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو غصے سے پرہیز کر۔ ثم اعاد علیہ، پھر دوبارہ اس نے یہی سوال کیا، فقال علیہ السلام اجتنب الغضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو غصے سے پرہیز کر، غصے سے بچ۔ خوشگوار زندگی کے لیے غصے پر قابو رکھنا از حد ضروری ہے، غصے کو پی جانے میں ہی بہتری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر قابو رکھنے والے شخص کو ہی بہادر اور پہلوان قرار دیا ہے۔ کم اور جائز غصے کی اگرچہ کسی حد تک گنجائش ضرور ہے، لیکن غصے کی بہت بڑی خامی اور برائی بے اعتدالی جو ہے وہ غصے کی بہت بڑی خامی اور برائی ہے۔ بالخصوص جو نیک انسان ہے اکثر اس سے حرام اور ناجائز کام غصے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر نفسیات بھی تھے، مزاج کو بھی سمجھنے والے انسان تھے۔ جو غیظ و غضب والا یا غصے والا طبیعت والا انسان ہوتا تھا اس کو ہمیشہ کہتے تھے کہ غصے کو چھوڑ دے، ہمیشہ اس کو غصے کو چھوڑنے کی وصیت کرتے تھے، کیونکہ غصے کا مرض اگر بڑھ جائے تو ساری زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے۔ سنن ابو داؤد شریف میں حسن درجے کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ظاہر ہے جو چیز شیطان کی طرف سے ہو اس میں خیر اور بھلائی کا تو کوئی پہلو بھی نہیں ہو سکتا۔ دیگر روایات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غصے والا شخص بیٹھ جائے یا پھر لیٹ جائے یا وضو کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا غصہ دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جس کو غصہ آئے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا غصہ دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔